وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأرجو عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، نہ اپنی مرضی سے یہاں آنا ہے، نہ اپنی مرضی سے یہاں جانا ہے. اپنے ارادے سے ہمیں مرد کی شکل نہیں بنی، اپنے ارادے سے مستورات کو عورت کی شکل نہیں ملی، اپنے ارادے سے ہمارے نین نقش نہیں، رنگ روپ نہیں، قد و قامت نہیں. کوئی اور ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس نے پیدا بھی کیا ہے، موت بھی ساتھ رکھی ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں، موت مٹا دیتی. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. بس یہی زندگی ہے، مزے کرو موج کرو، مر گیا ختم. یہ طبقہ اس وقت بھی تھا جب قرآن اترا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. وہ اگر اپنی مرضی پہ چلے تو اس کے پاس کوئی لاجک ہے. تو مجھے تو کسی نے نہیں بنایا، میں تو بائی نیچر بن گیا ہوں، میرے لیے کوئی لا آرڈر کوئی نہیں، میں جو مرضی کروں، شراب پیوں، شربت پیوں، بکرا بیچوں، خنزیر بیچوں، میرے لیے تو برابر ہے. شادی کروں، زنا کروں، میرے لیے برابر ہے. جھوٹ بولوں، سچ بولوں، کیونکہ مجھے اپنے ان دنوں کو کیش کرنا ہے، کیونکہ آگے کچھ نہیں ہے. اس ذہن سے چلنے والا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں. کہ یہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمارا تو یہ ذہن نہیں ہے. ہمیں تو اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلا علم سیکھو کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کائنات کا ایک مالک ہے جو میرا بھی مالک اور میرا معبود ہے. یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، بلکہ ہمیں یہ خبر ملی اور ہم اس پر ایمان لائے کہ ان ربکم اللہ. اس کائنات کا تمہارا ایک رب ہے جس کا نام ہے اللہ. اس نے کیا کیا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے ہیں. ثم استوى علی العرش. پھر عرش بنا کر استوا کیا. پھر کیا؟ یغشی اللیل النہار. یہ رات، یہ دن، یہ لمبے، یہ چھوٹے، یہ چھوٹے، یہ لمبے، یہ گرمی، یہ سردی، یہ سردی، یہ گرمی، یہ برف، یہ بھاپ، یہ بارش، یہ بجلی، یہ بھی وہی کر رہا ہے. یطلبہ حثیثا. ایسا سسٹم بنایا ہے کہ دن رات میں ٹکراؤ نہیں، چاند تاروں میں ٹکراؤ نہیں، سورج سیاروں میں ٹکراؤ نہیں. جس ٹائم پر اس نے فرمایا ہے اسی پر ان کو چلایا ہے. الشمس تجری لمستقر لہا. سورج میں طاقت نہیں، ذرا ادھر ہو جائے، ذرا ادھر ہو جائے، جبکہ اس کے دوڑنے کی رفتار 6 لاکھ میل فی گھنٹہ ہے. 6 لاکھ میل فی گھنٹہ سے کی رفتار سے ایک گیسز ہیں، کوئی ٹھوس چیز نہیں، وہ دوڑ رہا ہے. اور 1 سینٹی میٹر ادھر نہیں ہوتا، 1 سینٹی میٹر ادھر نہیں ہوتا.
ذلك تقدیر العزیز العلیم، بڑے علم والے، بڑے طاقتور کا بنایا ہوا نظام ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کی بھی منزلیں طے ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے کبھی پورا ہوتا ہے۔ یہ بھی تیرے رب کا نظام ہے۔ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، چاند کی سورج کی طاقت نہیں آپس میں ٹکرا سکیں، ایک دوسرے کے نظام میں دخل اندازی کر سکیں۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات میں طاقت نہیں دن سے آگے جا سکے۔ تو یہ ایک نظام میں کیوں بندھ کے چل رہے ہیں؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہ ایک نظام کے اندر چل رہے ہیں کہ ان پر اللہ ہے، ان پر اللہ حاوی ہے۔ پھر اللہ اس کو اور طرح کہتا ہے، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کس اللہ کا انکار کر دیا تم نے؟ وہ جی نیچر میں بنا دیا، تم نے کس اللہ کا انکار کیا؟ تمہیں خبر ہے الذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین، جس نے 2 دن میں تمہاری زمین کا سٹرکچر بنایا، وجعل فيها رواسي من فوقها، پہاڑ لگائے، وقدر فيها اقواتها، زمین کے اندر تمہارے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سارے خزانے بھر دیے، وافر بھر دیے۔ فی 4 ایام سواء للسائلین، 2 دن زمین بنانے میں لگائے، 2 دن اس کے اندر خزانے بھرنے میں لگائے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان ایک دھواں تھا۔ فقال لها وللارض، زمین آسمان کو حکم ملا، ایتیا، اے زمین اے آسمان جھک جاؤ اللہ کے سامنے۔ قالتا اتینا طائعین، زمین آسمان پکار اٹھے، ہم جھک گئے۔ وقضاهن 7 سماوات في يومين، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے پھر میں نے 7 آسمان 2 دن میں بنایا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو اپنے حکم کا پابند کر کے غلام بنا دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور تمہارے آسمان کو ستاروں سے خوبصورت بنا دیا۔ چاندنی رات اور تاروں بھری رات، تم جنگل میں صحرا میں جا کے دیکھو تو تمہیں اس کا حسن بتائے گا کہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی ان کو حسن دینے والا ہے، یہ خود بخود کا نظام نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے۔ ایک دہریے نے ایک ان پڑھ بدو سے پوچھا، کیوں بھائی اللہ ہے؟ کہنے لگا ہے، تو کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا اگر اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوں تو وہ مینگنیاں کچھ بتائیں گی کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے؟ کہنے لگا ہاں اونٹ گزرا ہے۔ تو اچھا کس ایسے نشان پڑے ہوں قدموں کے تو وہ بتائیں گے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے؟ کہنے لگے ہاں تو کوئی گزرا ہے۔ تو کہنے لگا البعرة تدل على البعيد والاثر يدل على المسير، ایک مینگنی نے تو بتایا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، ایک فٹ کے نشان نے تو بتایا کہ یہاں سے انسان گزرا ہے۔ فالسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحر ذات امواج لا يدل على الواحد القهار، تو تیری کھوپڑی تیری مت ماری گئی کہ یہ اتنا بڑا پھیلا ہوا آسمان اور یہ بچھا ہوا دھرتی کا فرش اور یہ موجیں مارتے ہوئے سمندر، کیا یہ پتہ نہیں بتاتے کہ ان کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ کون؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ کو جانے کو پہچانے کو، جب تک پہچان نہ ہو، حیثیت کا پتہ نہ ہو تو اس کی بات کی اس کا وزن قائم نہیں ہو۔ ہم نے اللہ کے رسول کو پہچانا نہیں، اس لیے اس کی بات کا وزن قائم نہیں ہو۔ ہمیں تو اللہ نے یہ ذہن دیا، قرآن کے ذریعے سے ہمیں خبر دی، اللہ ہے اس کا نام۔ پھر اللہ اس کو سوالی انداز میں کہتا الم نجعل الارض مہادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین بچھائی ہو؟ والجبال اوتادا، ہے کوئی تیرے رب کے سوا جو پہاڑ گاڑ کے دکھائے؟
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ایک گندے پانی پر مرد اور عورت کی تصویر بنا کے دکھا دے کوئی ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کھینچ لوں تو سو کے دکھاؤ. کون ہے جو نیند لیتا ہے؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو روشن کون کرتا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو سیاہ کون کرتا ہے؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اوپر آسمان سات کس نے بنائے ہیں؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس میں تہکتا آگ برساتا سورج کس نے بنایا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور یہ پورے 4 مہینے تمہارے سر سے بادل نہیں ہٹیں گے. انہیں کون لے کر آیا ہے؟ اور اس سے پانی کون برسا رہا ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور اس پانی سے پھل پھول سبزہ درخت کون اگا رہا ہے؟ تم میں طاقت ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم میں طاقت ہے تو ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو. تو اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت انداز میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات اتارتا ہے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے. مختلف انداز. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، تم کیا سمجھتے ہو مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، تیرے رب کا ارادہ. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه، تم بناتے ہو ماں کے پیٹ میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے. اور تم سمجھتے ہو کہ صرف مرد عورت سے ملنے سے ہوتا ہے؟ نہیں. یہ تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، کوئی 2500 2000 سال پیچھے چلے جاؤ تو یہ پاک بندی مریم ہے جس کو غیر انسان نے چھونا تو کیا دیکھا بھی نہیں ہے، اور میرا فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور اس کو دیکھ کے ڈر کے کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں عزت دار بچی ہوں، تم مرد ہو کر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو وہ آگے جبریل فرشتہ ہے، وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ انما انا رسول ربی، مجھ سے ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، مرد نہیں، میں فرشتہ ہوں. میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ اہب لک غلاما زکیا، آپ کا رب آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے. توبہ انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی. ولم اکو بغیا، اور میں بری عورت نہیں ہوں کہ غلط کام کروں. اور بچہ ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک حلال ہے شادی میری ہوئی نہیں، ایک حرام ہے بدکاری اور کر نہیں سکتی. تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، مریم مسئلہ نہیں تیرے اللہ کے لیے. وَلِنَجْعَلَهُ الْآيَةً لِلنَّاسِ، تیرا رب تیرے بچے کو نشانی بنائے گا. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت بنائے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور تیرا رب تیرے پیدا ہونے سے پہلے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ پوری دنیا کے انسانوں کے سر پہ ہتھوڑا مارنا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا لِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جاؤ مغرب میں، مشرق میں، گلاسگو میں، لندن میں، نیو یارک میں، جاپان میں، وہ فلپائن میں، فیجی میں، نیوزی لینڈ میں، جاوا میں، سماٹرا میں، ہوائی میں، جزیروں میں، جنگلوں میں، جدھر جاؤ گے اللہ کی طاقت سامنے ہوگی. بات کرو. اللہ ایک ذہن دیتا ہے، اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے. اور پھر ساتھ یہ ذہن دیتا ہے کہ بنانے والے کا قبضہ بھی بدستور ہے. یہ کپڑا کسی مارکیٹ میں کسی مل میں بنا جو، لیکن آج یہ میرے قبضے میں ہے، میں اسے پہنوں پھاڑ دوں پھینک دوں.
تو یہ کائنات ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے بنانے کے بعد مارکیٹ میں اس کو چھوڑ دیا ہے، اب یہ کائنات آزاد ہے جو مرضی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ذرے ذرے پر، پتے پتے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو کہ اللہ، تم بناتے ہو کہ اللہ۔ مریم ڈری ہوئی، جبریل آگے بڑھے، مریم پیچھے ہٹی، آپ کے پیچھے دیوار آ گئی، اب دیوار سے آگے کہا جائے اور تسلی دے رہے، مریم ڈرو نہیں، مریم مجھ سے ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، میں جبریل ہوں، ڈرو نہیں۔ وہ بیچاری سہمی کانپ رہے کیونکہ شکل انسانی ہے، تو آگے بڑھ کر انہوں نے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، کرتے کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے کرتے کو پکڑا اور دور کھڑے ہو کر تھوک مارے، ادھر تھوک اور ادھر 9 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہو۔ یہ پھونک اور 9 مہینے کا پروسیس 1 سیکنڈ میں کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ یفعل اللہ ما یشاء ان ربک فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ پھونک پڑی پھر عمل ٹھہرا پھر 9 مہینے گزرے پھر جا کے وہ 9 مہینے میں کس کس کو جواب دے، کس کس کو عذر بتا۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض فا عربی زبان میں 3 فا آ کر اللہ بتا رہا ہے، ہر کام یوں ہوا، فوراً پھونک پڑی، حمل ہوا، درد شروع ہوا، دوڑ کے ایک درختوں کے گئی، چند درخت چھوڑ سکا، اس کے اندر گئی، ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی اور عیسیٰ باہر آ گئے۔ تو اوغنی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، اس واقعے سے پہلے مر جاتی، اور لوگ میرا دنیا میں آنا ہی بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے۔ تو جبریل پھر آ گئے، اب سامنے نہیں آئے، بے پردگی نہ ہو، پیچھے آئے، فناداها من تحتها، پیچھے سے آئے، اللہ تحزنی، یہ دے مریم غم نہ کر، یہ دے، پر مارا تو چشمہ نکل آیا، قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھو یہاں پانی تھا نہیں، یہ دیکھو یہ پانی کا چشمہ کیسے نکلا ہے، یہ اسی رب نے تجھے بغیر کھانے کے بچہ دیا ہے۔ پھر کہا حزی الیک بجذع النخلہ، کھجور کی صفت یہ ہے اوپر سے کاٹ دو تو ختم ہو جاتی ہے، باقی طرف تو اوپر سے کاٹو دائیں بائیں سے شاخیں نکال دیتا ہے، کھجور ایک واحد درخت ہے، اسے اوپر سے کاٹ دو تو زیرو ہو جاتا ہے۔ تو وہ کھجور تھی جو اوپر سے کٹی تھی، خالی خشک کھڑا تھا تن، کہا حزی، ہلایا تو ایک دم اس میں سے تر و تازہ، بالکل تازہ فریش کھجور گرنا شروع ہو گئی۔ تو کہنے گے تو ستسا کے چاڑی کے رقبا جنیا، مریم دیکھا اس پر کوئی شاپ ہے نہیں، کوئی پتا نہیں، کوئی ڈالی نہیں، کوئی پھل نہیں، تو تیرے رب نے جیسے خشک تنے سے تجھے تازہ پھل دیا، اس نے بغیر فکلی واشربی وقرری عینا، چل کھجور کھا، نہا دھو، بچے کو بھی صاف کر اور چل واپس گھر جا۔ میں گھر کیسے جاؤں، کس منہ سے جاؤں؟ تو کہ اما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اب انہیں جب لوگ آئیں گے تو تم سے پوچھیں گے کہ کیا ہے، تم نے بولنا نہیں، تم نے کہنا میرا روزہ ہے۔ اسرائیل کا روزہ اتنا سخت تھا کہ بولنے پر بھی پابندی تھی، اگر کوئی سچ بھی بولتا تو روزہ ٹوٹ جاتا، یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا ہے۔ تو تم نے کہنا ہے میرا روزہ ہے اور میرے بچے سے بات کرو، فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتا، اتت به قومها تحملہ، اب بچہ گود میں آئیں، شہر میں مچا شور، یا مریم لقد جیت شیئا فریا، اے مریم یہ کیا منہ کالا کر دیا، یا اخت ہارون، اب اس کو تانا دے رہے ہیں، ایک بھائی کی طرف سے، ایک ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن تجھے اپنے بھائی کی عزت یاد نہ رہی، تجھے بھائی کا تقوی یاد نہ رہا، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہ تھا،
ماں کانت امک بغیہ، تیری ماں تو ایسی نہ تھی، یہ کیا کیا؟ غیرت دلائی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، تو انہوں نے یوں کیا بڑی دیکھو اشارت الیہ، اس کا مطلب تھا روزہ، اور اس کا مطلب تھا اس سے بات کرو. اشارت الیہ، پہلے ہونٹوں پہ انگلی رکھی پھر یوں کیا، تو انہوں نے اور غصے کا اظہار کیا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے پاگل تجھے بہانہ بنانا بھی نہ ہے، کہتی ہے بچے سے بات. ارے تو کہتی میرا نکاح ہو گیا ہے، حضرت زکریا نے میری چپکے سے شادی کر دی ہے، اس سے بچہ ہوا ہے. ارے بے وقوف، ایک تو نے گناہ کیا ہے، ایک تو یہ گناہ چھپانے کا طریقہ نہیں آ رہا. ہم سے کہتی بچے سے بات کرو. تو شور مچا ہوا، اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجی اسپیکر سے زیادہ، اور چھا گئی پورے مجمع پر اور گونج گئی پورے شہر میں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم. اتنے لمبی تقریر کی، معصوم چھوٹے بچے ہیں. تو یہ ان واقعات سے اللہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا مالک بھی ہے، شہنشاہ بھی ہے، اور قبضہ بھی اللہ کا ہے، اور یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، تم بناتے ہو کہ اللہ بناتا ہے. پھر تھوڑا اگلا سٹیپ، روٹی پانی، روٹی کھانا. جہاں آدمی سب سے زیادہ ہیرا پھیری کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈرگ بیچتا ہے، ٹیکس چراتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے کہ روٹی کی کھاوا. تو اللہ نے کہا افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. اے میرے بندو، تم میں کوئی طاقت ہے کہ دانے سے درخت نکال کے دکھا؟ تمہارے ذمہ تو پھینکنا ہے. اگلا کام کون کرتا ہے؟ زمین کرتی ہے، پانی کرتا ہے، ہوا کرتی ہے، سورج کرتا ہے، چاند کرتا ہے، یا اللہ کرتا ہے. اور میرے گھر میں نا سامنے کھجوریں لگی ہیں، کھجوروں. تو میں جب بیٹھتا ہوں، کبھی کبھی گھر جانا ہوتا ہے وہ گاؤں میں، تو وہ میں دیکھتا ہوں، بس اس کو دیکھ کے حیران ہوتا رہتا ہوں کہ یار اتنی سی گٹھلی کھجور کی، اتنی سی گٹھلی، اور اتنا بڑا درخت تو نے اس سے نکالا 40 فٹ کی اونچائی کا، اور اتنا بڑا اس کا تنا. یہ گٹھلی کا کمال ہے، یہ زمین کا کمال ہے، یہ پانی کا کمال ہے، یا اے رب یہ تیرا ہی کمال ہے. تو ذو الجلال والاکرام ہے، تو صاحب الجمال والکمال ہے. اوپر اللہ صاحب کمال ہے، نیچے اللہ کا رسول صاحب کمال ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کی شان میں ایک ربائی لکھی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع نہ جوڑ سکے. پہنچے ساری بلندیاں پست ہو گئی میرے نبی کے سامنے، سارے اندھیرے روشن ہو گئے اس کے چہرے پہ. ساری صفات اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. صفات اس کی باندھی بن گئی، غلام بن گئی، نوکر بن گئی، اور اس صفات کا شہنشاہ بن گیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع نہ جوڑ سکے. سورا دن سوچتے رہے، نہیں لگا. رات کو اللہ کے نبی کا دیدار خواب. کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، پورا نہیں کر سکتے. کیا کہا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آگے نہیں آ رہا تھا، کہو نا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اب مکمل ہوا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ.
اوپر وہ عظیم ہے، نیچے اس کا حبیب عظیم ہے۔ ہماری دو بنیادیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے، محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج کی طرح دل کی زمین میں جڑ پکڑتا ہے، تو محمد الرسول اللہ پھل پھول پتیاں اور گوشے بن کر، خوشبو بن کر وہ پورے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ ایک پردے میں جانے والی عورت کو بتانا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، سر پہ سفید ٹوپی، چہرے پہ داڑھی والے کو بتانا پڑے گا میں مسلمان ہوں۔ وہ تو اپنی پہچان آپ ہے، وہ اپنی پہچان آپ ہے، وہ اپنی پہچان آپ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، لا الہ الا اللہ کو اتنا دل میں اتارو کہ محمد الرسول اللہ باہر نکل کے ظاہر ہو، کیونکہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا اور ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے مجھ پر فضل کیا، ان مستورات پہ کرم کیا کہ ہمیں پاسپورٹ بغیر مانگے بنا کے دے دیا۔ اب مجھے کہا جا میرے نبی والا ویزا لگوا کے آ، ایویں نہ آج ہمیں کیوں چاہتے ہیں؟ ویزا لگوا کے آنا، جنت کے دروازے پر پوچھا جائے گا پاسپورٹ دکھائیے، ویزا دکھائیے، ویزا تو کوئی نہیں واپس۔ لا الہ الا اللہ سمی گویم مسلمانم بلرزم کدان مشکلات لا الہ یقین مثل خلیلہ تشنشینی یقین اللہ مستی خودگزینی سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقین۔ ہماری بنیاد ٹوٹ گئی، اجڑ گئی، بکھر گئی۔ سب سے پہلے اپنی بنیاد قائم کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کو جوڑ کر عزتوں عظمتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کی قسم کھائی، لعمرک تیری جان کی قسم۔ بلکہ اس سے پہلے تھوڑا بتاؤں، پہلے آپ کے چہرے کو اللہ لایا، فول وجہ چہرے کا ذکر، ما زاغ البصر آنکھوں کا ذکر، لا تحرک به لسانک زبان کا ذکر، لا تجعل یدک مغلولا ہاتھ کا ذکر، الی عنقک گردن کا ذکر، الم نشرح لک صدرک سینے کا ذکر، الذی انقض ظہرک کمر کا ذکر، علی قلبک دل کا ذکر۔ وجود کو الگ الگ قرآن میں ذکر کیا، پھر سب کو اکٹھا کر کے وجود محمدی بنایا اور پھر اس کی قسم اٹھائی، لعمرک اے میرے حبیب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ والضحیٰ ساری تفاسیر میں اس کا ترجمہ ہے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا چھا جانے والی کالی رات کی قسم۔ امام راضی مفسرین کے بادشاہ ہیں، دو ترجمے اور کیے ہیں، دو ترجمے اور کیے۔ والضحیٰ اے میرے حبیب تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا تیری ستاری کی چادر کی قسم، جس نے امت کے گناہ گاروں کو تو چھپائے گا کیا بات ہے۔ تیسرا ترجمہ سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ میرے دل کو پکڑتا ہے، والضحیٰ۔ امام راضی بولا اس لیے بول رہا ہوں ورنہ میں ایسے اتنے بڑے ممبر پر نہیں ہوں، ایسی کچی بات نہیں کر سکتا۔ والضحیٰ اے میرے حبیب تیرے حسین چہرے کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ اگلا مضمون اس سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ صورت کیسے آئی؟ کچھ دن وحی نہیں آئی تو مکے والے کہنے لگے اس کا رب اسے چھوڑ گئے، اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، تو آپ کو بہت غم ہو رہا تھا۔
اور اپنوں کی بات تو پھر اندر ہی اتر جاتی ہے، اگر چھوٹا سا بھی تانا ہو تو وہ بہت ہی اندر جاتا ہے۔ تو حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تانا نہیں لیا، ویسے ہی پوچھا یا رسول اللہ وہی جو نہیں آ رہی تو اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ وہ جب خدیجہ سے سنا تو دل مٹھی میں آیا، بس پھر جو عرش فرش ہل پڑا، درد اٹھا، جبریل پسینہ پسینہ بھاگے ہانپتے ہانپتے۔ وہ جو بات میں تیزی میں آتا ہے تو اس کے لہجے میں وہ معمول کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بھائی وہ بیٹا مسئلہ بھیا آپ کو کیا ہو گیا بھائی، آپ میرے اوپر بدگمان ہو گئے یار، اللہ کی قسم بھائی ایسا مسئلہ نہیں، میری سنو تو صحیح، یہ ہوتا کہ نہیں؟ یہی لہجہ یہاں ہے، اگرچہ یہ ہے نہیں، جبریل کہاں سکتا ہے، لیکن قرآن اترا ہے ہمارے لحاظ سے، ہمارے لیول پر قرآن بولتا ہے۔ تو ہم جب اپنے قریبی محبوب عزیز کی بدگمانی سنیں تو ہم بولنے میں تیزی دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم گفتگو نہیں ہوتی تیز۔ اگرچہ یہ ایسا نہیں ہے، لیکن جو انسان کرتا ہے اسی لہجے میں یہ قرآن یہاں ہے۔ بنانے والا ہی راضی کرنے کے چکر میں اور ہم اسے ناراض کرنے کے چکر میں، جس نے بنایا خالق، جس نے بنایا مالک، جس نے بنایا معبود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق ہیں، عبد ہیں، غلام ہیں، عبدہ و رسولہ۔ اور اللہ ایسا پیار کر رہا ہے کہ ذرا دل پہ غبار آیا اور دھونے کے لیے جبریل بھاگا، قرآن اترا، اور یہ آیت اتری جس نے آپ کی شان کو سب سے اونچا کر دیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے اونچی ہے کہ اے میرے محبوب، ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے اور میں نے کہا ہے کل کائنات سے کہ مجھے راضی کرو اور میں خود تمہیں راضی کروں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ کو خوش کر دوں۔ میرے نبی نے اس پر فرمایا تھا کہ یا اللہ میں بھی اس وقت خوش ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کرے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ ایسے موسم کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمارے پاس کون سی دلیل ہے، کون سی لاجک ہے اس نبی کے طریقے کو توڑتے ہوئے، اس کی تعلیمات کو چھوڑتے ہوئے، اس کی رہبری کو چھوڑ کر اپنے نفس و غلام کے نفس و شیطان کے طریقوں پر چلنے کے لیے ہمارے پاس لاجک کیا ہے، دلیل کیا ہے، جسے کائنات کا مالک کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، دیکھو میں تھوڑا موازنہ کر کے بتاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہ بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو نہیں کہا تھا دوڑ کے آ، کیوں آئے؟ مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ بھاگ کی کیوں آئے؟ تیرے ساتھی پیچھے رہ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ میں بھاگ کے اس لیے آیا ہوں کہ مالک بلائے اور نوکر تیزی میں حاضر ہو تو مالک خوش ہوتا ہے، تو میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، مجھے راضی کرنا ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر وہ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا۔ تو یہ ہماری دو بنیادیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کا اللہ نے گلہ کیا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، میں نے آدم سے وعدہ لیا وہ بھول گئے، وہ دانا کھا لیا۔ تو ہم اپنے نبی کے بارے میں کہتا سنقرئک فلا تنسیٰ، اس محبوب کو جو بتاؤں گا کبھی نہیں بھولے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کو جنت ساری ہی دے دی، یہ چابی۔
اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا تخزنی یوم یبعثون، میرے مالک قیامت کے دن مجھے ذلیل نہ کرنا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ اپنے حبیب کو کبھی رسوا نہیں کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت حبیب، اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو پاک کر دیا۔ کیسے پاک کیا ہے؟ کیسے پاک کیا ہے؟ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، میرے نبی ہر آدمی کے مرنے پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عورت عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کر لے، اور میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نکاح باقی ہے، تم ان کی بیگمات سے شادی نہیں کر سکتے، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو پابند کیا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بَيْنَهُنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے میرے محبوب یہ تیری بیویاں میں نے چن کے تمہیں دی ہیں، اب آپ ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے، اور آپ کسی اور سے ان کے علاوہ اب آپ شادی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ حضرت حفصہ کو آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا تو جبریل آ گیا، یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں آپ طلاق نہیں دے سکتے، یہ آپ کی جنت کی بیوی طے ہو چکی۔ اولاد کو کیسے پاک کیا کہ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بچے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول، اللہ نے کھول دیا، لیکن اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھول۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ویسر لی امری، اللہ میرا کام کو آسان کر، اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا وسنیسرک للیسری، اے میرے حبیب میں آپ کے کام کو آسان کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرے بعد میرا نام بلند رہے، اونچا رہے۔ اللہ نے کہا قبول۔ میرے نبی کی امت ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھ کر گئے گی کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم، اور اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا، بن مانگے ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا کہ آپ نے جب معراج میں اللہ سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے کلیم، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا کعبے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، فماذا جعلت لی، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ انت ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب آپ کو وہ دے رہا ہوں جو کسی کو نہیں دیا، آپ کو وہ دے رہا ہوں کسی کو نہیں، کیا کہ اللہ کیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کو اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ میں 13 نہیں، محمد رسول اللہ میں جتنے ہیں اتنے لا الہ الا اللہ میں ہیں، جتنے لا الہ الا اللہ میں ہیں اتنے محمد رسول اللہ میں ہیں۔ طول کے اپنے حبیب کا نام اپنے ساتھ جوڑا، لا الہ الا اللہ گن لینا 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں۔ پھر الف با تا ثا جیم ہا قا دال زال میں جن حرفوں پہ نقطہ ہے وہ کمزور ہیں، جن پر نقطہ نہیں وہ طاقتور ہیں، کہ جن حرفوں پر نقطہ ہے وہ اپنا مطلب بتانے میں نقطے کے محتاج ہیں۔ با کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطہ چاہیے، لیکن ہا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطہ نہیں چاہیے، تو وہ با سے طاقتور ہے۔ جیم کمزور ہے، ہا طاقتور ہے۔ پھر اردو میں چھ بھی آتا ہے تو چھ جیم سے زیادہ کمزور ہے کہ چھ کو مطلب بتانے کے لیے 3 نقطے چاہیے۔ تو
تو میرے رب نے جب اپنا نام رکھا تو رکھا اللہ، جس میں کوئی حرف ایسا نہ ہے جس پہ نقطہ لگتا ہے۔ جب اپنے نبی کا نام رکھا تو رکھا محمد اور رکھا احمد، کوئی ایسا نام نہ آئے، کوئی ایسا حرف نہ آئے جس پہ نقطہ لگتا ہے۔ اور پھر جب پورا کلمہ بنایا تو کوئی حرف ایسا نہیں لایا جس پہ نقطہ لگتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پہ سلام بھیجا، سلام علی المرسلین، میرا نبیوں پہ سلام ہو، سلام ابراہیم، ابراہیم پہ میرا سلام ہو، سلام علی الیاسین، الیاس کو میں سلام کہتا ہوں، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون کو میں سلام کہتا ہوں، سلام علی نوح فی العالمین، نوح کو میں سلام کہتا ہوں۔ کتنا مختصر اور سادہ تھا، اے میرا سلام، اے میرا سلام۔ اور سلام میں صرف لفظ سلام ہے، ہم آگے پیچھے سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور جب اللہ اپنے حبیب پہ سلام بھیجنے لگا تو اللہ کہا سلام علی محمد، جیسے اور نبی سے کہا سلام علی موسیٰ، سلام علی محمد، سلام علی الیاسین، سلام علی محمد۔ تو میں قربان جاؤں، ہمیں اپنے نبی کی قدر سمجھاتا ہے۔ جب اپنے نبی پہ سلام بھیجنے لگا تو شروع کیا سنو کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، ان آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس میں ذرا برابر کوئی شک نہیں، ان آگے جو بات کہی جا رہی اتنی یقینی ہے جتنا اللہ کی ذات یقینی ہے۔ ان آگے جو بات کہی جا رہی ہے ساری کائنات مل کر اسے جھٹلا نہیں سکتی، یہ اتنا بڑا سچ ہے۔ ان شروع ہی ہتھوڑا مار کے کیا، پھر آگے اپنا نام لایا، اللہ والو سنو اپنے حبیب کی شان کہ اللہ اور وملائکتہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں، یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ کیوں کیا؟ پھر آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی امت سے نہیں کہا کہ تم بھی ابراہیم پہ سلام بھیجو، موسیٰ علیہ السلام کی امت سے نہیں کہا کہ ان کو سلام بھیجو، لیکن ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، رب محمد اور رب محمد کے فرشتے مل کر اس سے درود و سلام پیش کرتے ہیں، تم بھی ایمان والو اس نبی پہ درود و سلام پیش کرو۔ کسی نبی کی قبر محفوظ نہیں، واحد نبی ہیں جن کی قبر محفوظ۔ جتنے بھی قبریں موجود ہیں وہ یقینی نہیں ہے، جیسے زمین ہو سکتا ہے نہ ہو۔ واحد انبیاء، واحد نبی جو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اور ہم نہ بھی پڑھیں تو صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے، اور شام کو 70,000 فرشتہ آتا ہے اور پہلے چلے جاتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور پھر جب سے آپ زمین کے نیچے گئے ہیں اس سے لے کر آج، اور آج سے جب تک فرشتے موجود ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا ایمان والے مر جائیں گے تو ہمارا درود پڑھنا ختم، قیامت میں فرشتے مر جائیں گے تو فرشتوں کا درود پڑھنا ختم۔ اللہ تو موت سے پاک ہے، جب نہ فرشتے ہوں گے نہ ایمان والے ہوں گے تو اللہ اکیلا خود اپنے حبیب پہ درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یصلون کا مطلب ہوتا ہے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، یا پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ جو یصلون، بلا تبلیغ کرو اور کرتے رہو، تبلیغ کرو اور کرتے رہو، یہ نہیں کہ 3 دن لگا کے آپ گھر بیٹھ گئے، نہیں، بلا ھذا بلاغ للناس، یہ میرا پیغام ہے، قرآن ہے جو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، پہنچاؤ اور پہنچاتے رہو۔ یصلون، یہ نبی، یہ ہماری 2 بنیادیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو، جس بہن کے، جس بھائی کے اندر یہ بنیاد راسخ ہوگی اس کا پورا وجود اپنے آپ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈالو تو اپنے آپ موم ہو جاتا ہے، اب جدھر مرضی موڑ لو، جب لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو پورا وجود موم بن جاتا ہے۔
اب جدھر مرضی موڑ لو، اب اسے محمد اس سانچے میں ڈھلتے ہوئے کوئی اور نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اسے گھر کو، دکان کو، دفتر کو محمد اس سانچے میں لانے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بنیاد ہلنے کی وجہ سے ہر شے بکھر گئی، ہر شے ٹوٹ گئی۔ اور پھر ہماری تیسری بنیاد ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جہاں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ موت کے بعد ایک زندگی ہے جب اللہ موت کے بعد اٹھائے گا اور کسی کو پیپر سیدھے ہاتھ میں دے گا، کسی کو الٹے ہاتھ میں دے گا۔ جن کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا وہ کامیاب ہیں، وہ نعرہ لگائیں گے ہو، نعرہ مارے ہو، جیسے آدمی خوشی کا نعرہ نہیں مارا۔ تو قرآن نے اس نعرے کو لفظ بنا دی، خوشی کی آواز ہے، لفظ کوئی نہیں، خوشی کی آواز کو قرآن نے یوں بیان کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس مرد عورت کے سیدھے ہاتھ میں اس کی فائل آئے گی نا، تو سارے کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا ہاؤ اقرؤوا کتابیہ۔ پہلے نعرہ مارے گا، میرا پیسہ تو میری فائل تو دیکھو، تو میری فائل دیکھو بھائی، فائل دیکھو، سائن ہو گیا اللہ کے پاس۔ تو وہ کہیں گے بھائی تو کیسے پاس ہو گئی، تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا، وہ کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہے، میں دنیا میں ٹیسٹ میں ہوں۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یاد رکھنا، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یزید جیسے تخت پہ بیٹھتے ہیں اور حسین جیسوں کے سر نیزے پہ چڑھتے ہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ شمر جیسے مردود جھنڈا لہراتے ہیں پٹاخا، اور آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھتے ہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جزا سزا کی جگہ ہوتی تو ایسے واقعات ہوتے، کائنات نہ ٹوٹ جاتی، آسمان نہ بکھر جاتا، تارے نہ زمین پہ گر جاتے، نہیں، یہاں یزید بھی آئے گا، حسین بھی آئے گا، ظالم بھی آئے گا، مظلوم بھی آئے گا، ثانی بھی آئے گا، پاک دامن بھی آئے گا، سچا بھی آئے گا، جھوٹا بھی آئے گا، توحید والا بھی آئے گا، پتھر کا پجاری بھی آئے گا، شربت بیچنے والا بھی آئے گا، شراب بیچنے والا بھی آئے گا، ناچنے والی بھی آئے گی، رونے والی بھی آئے گی، آنکھیں چھپانے والا بھی آئے گا، آنکھوں کو بے غیرت کرنے والا بھی آئے گا، یہ چلے گا، سچ بھی چلے گا، جھوٹ بھی چلے گا، اور یہ سب اکٹھا ہو کر ایک دن میرے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جہاں سے میں نے بات شروع کی، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، اور پیپر دیکھو دیکھو دیکھو، پاس انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اب بہن تو کیسے پاس ہو گئی؟ ارے بھائی صاحب آپ کیسے پاس ہو گئے؟ مجھے پتا تھا پیپر ہو رہا ہے، میں پیپر کی تیاری کرتا تھا، یہ تو دنیا میں نقل مار سکتا ہے، وہاں نقل کیسے چلے گی؟ تو جب وہ یہ بات ہوگی تو پھر اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، فَوْقَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، مبارک میری بندی کو اعلیٰ زندگی، میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک، جس کی تم دنیا میں تمنا کرتے تھے۔ دنیا کبھی بھی آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتی۔ موت کو کہاں لے جاؤ گے؟ بہت اچھا سب کچھ سیٹ اپ بنا لیا، موت کو کہاں لے جاؤ؟ موت سے کیسے ٹکراؤ؟ دکھوں کو کہاں دھکا دو؟ بڑھاپے کو کیسے دھکیلو؟ غموں کو کہاں جا کے دفن کرو؟ کیا اونچا گھر بنانے سے اور کاروبار چمکانے سے غم ختم ہو جاتا؟ خوشیاں غلام بن جاتی ہیں؟ صحت باندھی بن جاتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کسی اور کا قبضہ ہے کائنات پر، جس کا نام اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ میرے بندے میری بندی، اعلیٰ زندگی مبارک کہاں؟ فی جنت عالیہ، اعلیٰ زندگی اعلیٰ جنت میں، اس میں ہے کیا؟ قطوفها دانیہ، پھل جھکے ہوئے، خوشے پکے ہوئے۔ ایک بدو، عرب میں انگور نہیں ہوتا تھا، بہت مہنگا ہوتا تھا، شام سے آتا تھا، تو ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہوں گے؟
جو چیز نہیں ہوتی اس کا شوق ہوتا ہے. انگور ہوں گے؟ کہا ہاں ہوں گے. یا رسول اللہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا. تو آپ نے فرمایا ایک کوا بہت تیز اڑتا ہے. ایک کوا 1 مہینہ ایسے اڑتا جائے سیدھا، نہ رائٹ ہو نہ لیفٹ ہو، نہ سست ہو نہ بیٹھے. 30 دن 30 رات ایسے اڑتا جائے تو انگور کا ایک گچھا ختم ہو سکتا. اس کا تو منہ کھل گیا. تو یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک دانہ کم حبۃ واحدہ. تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے بڑا چھپرا ذبح کر کے اس کی کھاد اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ لے اس کا ڈول بناؤ پانی کھینچنے کے لیے. ہاں ہاں جی ہوتا رہتا ہے جاہد ہوں. آپ فرمایا جتنا بڑا وہ ایک ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو بڑی معصومیت سے کہنے لگا یا رسول اللہ پھر تو مجھے اور میری بیوی کو ایک دانہ ہی کھاتا. آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو ہماری دیش جنت ہے، دنیا نہیں ہے. کیونکہ ان کو شک ایک بدو آ کے کہا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ ہوں. ان کے پر ہوں گے اور نہ وہ پیشاب کریں گے نہ لیپ کریں گے اور تمہیں ایسے لے کر اڑیں گے کہ جہاں تیری نظر ہوگی وہاں اس کا قدم ہوگا. پھر دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہوں گے، نورانی پاؤں ہوں گے، زمرد کے پر ہوں گے، جدھر تیری نظر پڑے گی وہاں اس کا قدم پڑے گا. تیسرا ہو یا رسول اللہ جنت میں کھجور بھی ہوگی؟ ہم نے کہا ہاں کھجور ہوگی، لیکن اس کا ایک دانہ 1 انگلی کے برابر نہیں. اس کا ایک دانہ 25 فٹ ہوگا. 12 ہاتھ 25 فٹ ہوگا. اور تم پریشان ہو کہ 25 فٹ کا دانہ میں چاہوں گی. تم 5.25 فٹ کے دانہ 25 فٹ کا تمہارے سر پہ ایک گرا تو حساب برابر ہوگا نہیں. اگر تمہیں 130 فٹ کی ہائٹ ہے، 130 فٹ. ہمارے اماں حوا اور ابا آدم 130 فٹ کی ہائٹ پہ پیدا کیے گئے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے حسین آئے، لیکن عورتوں میں سب سے حسین کون آئی شاید کسی کو پتا ہو، اکثر کو پتا نہ ہو. دنیا میں سب سے حسین عورت ہماری ماں حوا. اللہ نے ایسا حسن آئندہ کسی کو نہیں بخشا. ان کا قد 130 فٹ. تو جنت میں جانے والی عورت ہو یا مرد ہو 130 فٹ کی ہائٹ ہو اور سر کے بال سر کی چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک ایسے آئیں گے جیسے آبشار کا پانی آتا ہے اور اس میں موتی جڑے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات. ان کو اٹھانے کے لیے جنت کی لڑکیاں ہوں اور ان کا وہ جو لہنگا پہنے گی، لہنگا اور غرارہ جو ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گئے. تو اتنا بڑا اٹھا کے وہ چلیں گی کیسے؟ کافی عرصہ میں یوں سوچتا رہا کہ جنت میں ایسا 100 جوڑے آدمی پہنے 100 جوڑے اور عورت کا لباس 3 میل میں گھومے گا. تو پھر مجھے بعد میں جا کے بڑے عرصے بعد خود یہ بات سمجھ میں آئی کہ جنت کی ہر چیز کی اصل نور ہے. نور لائٹ، اور نور کا وزن نہیں ہوتا. اللہ جو دھاگا بنائے گا نور سے بنائے گا، جو اس پہ پرنٹ کرے گا وہ سب نورانی ہوگا، تو اس کا وزن نہیں ہوگا. 100 جوڑے پہنے، 1000 پہنے، 3 میل میں گھومے یا 30 میل میں گھومے، وزن کوئی نہیں ہوگا. ادھر تو یہ ذرا موٹا کپڑا پہنا ہے تو اس کا وزن ہو رہا ہے، اوپر سے ویسٹ کوٹ ہے اس کا وزن ہو رہا ہے، اور پھر آپ باہر نکلتے کوٹ پہنتے اس کا اور وزن ہو جاتا ہے. لیکن 100 جوڑے ہوں گے وزن نہیں ہوگا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، نہ اپنی مرضی سے
ارادے سے ہمیں مرد کی شکل نہیں بنی، اپنے ارادے سے مستورات کو عورت کی شکل نہیں ملی، اپنے ارادے سے ہمارے نین نقش نہیں، رنگ روپ نہیں، قد و قامت نہیں، کوئی اور ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس نے پیدا بھی کیا ہے، موت بھی ساتھ رکھی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں، موت مٹا دیتی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی زندگی ہے، مزے کرو موج کرو، مر گئے ختم۔ یہ طبقہ اس وقت بھی تھا جب قرآن اترا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ وہ اگر اپنی مرضی پہ چلے تو اس کے پاس کوئی لاجک ہے، تو مجھے تو کسی نے نہیں بنایا، میں تو بائی نیچر بن گیا ہوں، میرے لیے کوئی لا آرڈر کوئی نہیں، میں جو مرضی کروں، شراب پیوں، شربت پیوں، بکرا بیچوں، خنزیر بیچوں، میرے لیے تو برابر ہے، شادی کروں، زنا کروں، میرے لیے برابر ہے، جھوٹ بولوں، سچ بولوں، کیونکہ مجھے اپنے ان دنوں کو کیش کرنا ہے، کیونکہ آگے کچھ نہیں ہے۔ اس ذہن پہ چلنے والا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں کہ یہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمارا تو یہ ذہن نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم سیکھو کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جو میرا بھی مالک اور میرا معبود ہے۔ یہ کائنات خود و خود نہیں بنی، بلکہ ہمیں یہ خبر ملی اور ہم اس پر ایمان لائے کہ ان ربکم اللہ، اس کائنات کا تمہارا ایک رب ہے جس کا نام ہے اللہ۔ اس نے کیا کیا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے ہیں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش بنا کر استوا کیا، پھر کیا؟ یغشی اللیل النہار، یہ رات یہ دن، یہ لمبے یہ چھوٹے، یہ چھوٹے یہ لمبے، یہ گرمی یہ سردی، یہ سردی یہ گرمی، یہ برف یہ بھاپ، یہ بارش یہ بجلی، یہ بھی وہی کر رہا ہے۔ یطلبہ حثیثا، ایسا سسٹم بنایا ہے کہ دن رات میں ٹکراؤ نہیں، چاند تاروں میں ٹکراؤ نہیں، سورج سیاروں میں ٹکراؤ نہیں، جس ٹائم پر اس نے فرمایا ہے اسی پر ان کو چلایا ہے۔ الشمس تجری لمستقر لہا، سورج میں طاقت نہیں ذرا ادھر ہو جائے ذرا ادھر ہو جائے، جبکہ اس کے دوڑنے کی رفتار 6 لاکھ میل فی گھنٹہ ہے۔ 6 لاکھ میل فی گھنٹہ سے کی رفتار سے ایک کیسے ہیں، کوئی ٹھوس چیز نہیں، وہ دوڑ رہا ہے، اور 1 سینٹی میٹر ادھر نہیں ہوتا، 1 سینٹی میٹر ادھر نہیں ہوتا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، بڑے علم والے، بڑے طاقتور کا بنایا ہوا نظام ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کی بھی منزلیں طے ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے کبھی پورا ہوتا ہے، یہ بھی تیرے رب کا نظام ہے۔ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، چاند کی سورج کی طاقت نہیں آپس میں ٹکرا سکیں، ایک دوسرے کے نظام میں دخل اندازی کر سکیں۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات میں طاقت نہیں دن سے آگے جا سکے، تو یہ ایک نظام میں کیوں بندھ کے چل رہے ہیں؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہ ایک نظام کے اندر چل رہے ہیں کہ ان پر اللہ ہے، ان پر اللہ حاوی ہے۔ پھر اللہ اس کو اور طرح کہتا ہے، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کس اللہ کا انکار کر دیا تم نے؟ تمہیں نیچر میں بنا دیا، تم نے کس اللہ کا انکار کیا؟ تمہیں خبر ہے؟ الذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین، جس نے 2 دن میں تمہاری زمین کا سٹرکچر بنایا، وجعل فيها رواسي من فوقها، پہاڑ لگائے،
وقدر فیہا اقواتہا، زمین کے اندر تمہارے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سارے خزانے بھر دیے، وافر بھر دیے۔ فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، 2 دن زمین بنانے میں لگائے، 2 دن اس کے اندر خزانے بھرنے میں لگائے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان ایک دھواں تھا۔ فقال لها وللارض، زمین آسمان کو حکم ملا، ایتیا، اے زمین اے آسمان جھک جاؤ اللہ کے سامنے۔ قالتا اتینا طائعین، زمین آسمان پکار اٹھے، ہم جھک گئے۔ وقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے پھر میں نے 7 آسمان 2 دن میں بنائے۔ وأوحى في كل سماء أمرها، ہر آسمان کو اپنے حکم کا پابند کر کے غلام بنا دیا۔ وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، اور تمہارے آسمان کو ستاروں سے خوبصورت بنا دیا۔ چاندنی رات اور تاروں بھری رات، تم جنگل میں صحرا میں جا کے دیکھو تو تمہیں اس کا حسن بتائے گا کہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی ان کو حسن دینے والا ہے، یہ خود بخود کا نظام نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے۔ ایک دہریے نے ایک ان پڑھ بدو سے پوچھا کیوں بھائی اللہ ہے؟ کہنے لگا ہے، تو کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا اگر اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوں تو وہ مینگنیاں کچھ بتائیں گی کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے؟ کہنے لگا ہاں اونٹ گزرا ہے۔ تو اچھا کس ایسے نشان پڑے ہوں قدموں کے تو وہ بتائیں گے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے؟ کہنے لگے ہاں تو کوئی گزرا ہے۔ تو کہنے لگا البعرة تدل على البعيد والاثر يدل على المسير، ایک مینگنی نے تو بتایا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، ایک فٹ کے نشان نے تو بتایا کہ یہاں سے انسان گزرا ہے۔ فالسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحر ذات امواج لا يدل على الواحد القهار، تو تیری کھوپڑی تیری مت ماری گئی کہ یہ تمام بڑا پھیلا ہوا آسمان اور یہ بچھا ہوا دھرتی کا فرش اور یہ موجیں مارتے ہوئے سمندر، کیا یہ پتہ نہیں بتاتے کہ ان کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ کون؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ کو جانے کو پہچانے کو، اور جب تک پہچان نہ ہو، حیثیت کا پتہ نہ ہو تو اس کی بات کی تو اس کا وزن قائم نہیں ہو۔ ہم نے اللہ کے رسول کو پہچانا نہیں، اس لیے اس کی بات کا وزن قائم نہیں ہو۔ ہمیں تو اللہ نے یہ ذہن دیا، قرآن کے ذریعے سے ہمیں خبر دی، اللہ ہے اس کا نام۔ پھر اللہ اس کو سوالی انداز میں کہتا الم نجعل الارض مہادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین بچھائی ہو؟ والجبال اوتادا، ہے کوئی تیرے رب کے سوا جو پہاڑ گاڑ کے دکھائے؟ وخلقناکم ازواجا، ایک گندے پانی پر مرد اور عورت کی تصویر بنا کے دکھا دے کوئی ہے؟ وجعلنا نومکم سباتا، نیند کھینچ لوں تو سو کے دکھاؤ، کون ہے جو نیند لیتا ہے؟ وجعلنا النہار معاشا، دن کو روشن کون کرتا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو سیاہ کون کرتا ہے؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تل پر آسمان 7 کس نے بنائے ہیں؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اس میں دہکتا آگ برساتا سورج کس نے بنایا ہے؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور یہ پورے 4 مہینے تمہارے سر سے بادل نہیں ہٹیں گے، انہیں کون لے کر آیا ہے؟ اور اس سے پانی کون برسا رہا ہے؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، اور اس پانی سے پھل پھول سبزہ درخت فروٹ اگا رہا ہے۔ تم میں طاقت ہے؟ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، تم میں طاقت ہے تو ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت انداز میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات اتارتا ہے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ مختلف
مختلف انداز افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، تم کیا سمجھتے ہو مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، تیرے رب کا ارادہ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه، تم بناتے ہو ماں کے پیٹ میں، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ صرف مرد عورت سے ملنے سے ہوتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، کوئی 2500 2000 سال پیچھے چلے جاؤ تو یہ پاک بندی مریم ہے جس کو غیر انسان نے چھونا تو کیا دیکھا بھی نہیں ہے، اور میرا فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور اس کو دیکھ کے ڈر کے کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں عزت دار بچی ہوں، تم مرد ہو کر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو وہ آگے جبریل فرشتہ ہے، وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ انما انا رسول ربی، مجھ سے ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، مرد نہیں، میں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ اتہب لک غلاما زکیا، آپ کا رب آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے، توبہ انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیا، اور میں بری عورت نہیں ہوں کہ غلط کام کروں، اور بچہ ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک حلال ہے شادی میری ہوئی نہیں، ایک حرام ہے بدکاری اور کر نہیں سکتی، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، مریم مسئلہ نہیں تیرے اللہ کے لیے، وَلِنَجْعَلَهُ الْآيَةً لِلنَّاسِ، تیرا رب تیرے بچے کو نشانی بنائے گا، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت بنائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور تیرا رب تیرے پیدا ہونے سے پہلے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ پوری دنیا کے انسانوں کے سر پہ ہتھوڑا مارنا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا لِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أينما تولوا لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، جاؤ مغرب میں، مشرق میں، گلاسگو میں، لندن میں، نیو یارک میں، جاپان میں، وہ فلپائن میں، فیجی میں، نیوزی لینڈ میں، جاوا میں، سماٹرا میں، ہوائی میں، جزیروں میں، جنگلوں میں، جدھر جاؤ گے اللہ کی طاقت سامنے ہوگی، کہاں ہو؟ اللہ ایک ذہن دیتا ہے، اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے، اور پھر ساتھ یہ ذہن دیتا ہے کہ بنانے والے کا قبضہ بھی بدستور ہے، یہ کپڑا کسی مارکیٹ میں کسی مل میں بنا جو، لیکن آج یہ میرے قبضے میں ہے، میں اسے پہنوں پھاڑ دوں پھینک دوں، تو یہ کائنات ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے بنانے کے بعد مارکیٹ میں اس کو چھوڑ دیا ہے، اب یہ کائنات آزاد ہے جو مرضی ہو، ایسا نہیں ہے، ذرے ذرے پر پتے پتے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو کہ اللہ، تم بناتے ہو کہ اللہ، تو مریم ڈری ہوئی، جبریل آگے بڑھے، مریم پیچھے ہٹی، آپ کے پیچھے دیوار آ گئی، اب دیوار سے آگے کہا جائے اور تسلی دے رہے، مریم ڈرو نہیں، مریم مجھ سے ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، میں جبریل ہوں، ڈرو نہیں، وہ بیچاری سہمی کانپ رہے کیونکہ شکل انسانی ہے، تو آگے بڑھ کر انہوں نے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، کرتے کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے کرتے کو پکڑا اور دور کھڑے ہو کر پھونک مارے، ادھر پھونک اور ادھر 9 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہو، یہ پھونک اور 9 مہینے کا پروسیس 1 سیکنڈ میں کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ یفعل اللہ ما یشاء ان ربک فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، یہ نہیں کہ پھونک پڑی
پڑی، پھر عمل ٹھہرا، پھر 9 مہینے گزرے، پھر جا کے وہ 9 مہینے میں کس کس کو جواب دے، کس کس کو عذر بدت. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض فا. عربی زبان میں 3 فا آ کر اللہ بتا رہا ہے، ہر کام یوں ہوا، فوراً پھونک پڑی، حمل ہوا، درد شروع ہوا، دوڑ کے ایک درختوں کے گئی، چند درخت اکٹھے چھوٹ سا تھا، اس کے اندر گئی، ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی اور عیسیٰ باہر آ گئے. تو اوکنی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، اس واقعے سے پہلے مر جاتی اور لوگ میرا دنیا میں آنا ہی بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے. تو جبریل پھر آ گئے، اب سامنے نہیں آئے، بے پردگی نہ ہو، پیچھے آئے. فناداها من تحتها، پیچھے سے آئے، اللہ تحزنی، یہ لے مریم غم نہ کر، یہ لے، پر مارا تو چشمہ نکل آیا. قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھو یہاں پانی تھا نہیں، یہ دیکھو یہ پانی کا چشمہ کیسے نکلا ہے، یہ اسی رب نے تجھے بغیر کھانے کے بچہ دیا ہے. پھر کہا حزی الیک بجذع النخلہ، کھجور کی صفت یہ ہے اوپر سے کاٹ دو تو ختم ہو جاتی ہے، باقی درخت کو اوپر سے کاٹو دائیں بائیں سے شاخیں نکال دیتا ہے. کھجور ایک واحد درخت ہے، اسے اوپر سے کاٹ دو تو زیرو ہو جاتا ہے. تو وہ کھجور تھی اوپر سے کٹی تھی، خالی خشک تھوڑا سا تن کا، حزی ہلایا تو ایک دم اس میں سے تر و تازہ، بالکل تازہ فریش کھجور گرنا شروع ہو گئی. تو کہنے گے تو ستسا کے چاڑی کے روپا بن جنیا، مریم دیکھا اس پر کوئی شاپ ہے نہیں، کوئی پتا نہیں، کوئی ڈالی نہیں، کوئی پھل نہیں. تو تیرے رب نے جیسے خشک تنے سے تجھے تازہ پھل دیا، اس نے بغیر فکلی واشربی وقرری عینا، چل کھجور کھا، نہا دو، بچے کو بھی صاف کر اور چل واپس گھر جا. میں گھر کیسے جاؤں، کس منہ سے جاؤں؟ تو فإما ترجن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. اب تمہیں جب لوگ آئیں گے تو تم سے پوچھیں گے کہ کیا ہے، تم نے بولنا نہیں، تم نے کہنا میرا روزہ ہے. بنی اسرائیل کا روزہ اتنا سخت تھا کہ بولنے پر بھی پابندی تھی. اگر کوئی سچ بھی بولتا تو روزہ ٹوٹ جاتا. یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا ہے. تو تم نے کہنا ہے میرا روزہ ہے اور میرے بچے سے بات کرو. فلن أكلم اليوم إنسيا، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتا. فأتت به قومها تحمله، اب بچہ گود میں آئی، شہر میں مچا شور، یا مریم لقد جئت شيئا فريا، ارے مریم یہ کیا منہ کالا کر دیا، یا اخت ہارون. اب اس کو تانا دے رہے ہیں، ایک بھائی کی طرف سے، ایک ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن تجھے اپنے بھائی کی عزت یاد نہ رہی، تجھے بھائی کا تقوی یاد نہ رہا. ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہ تھا. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو ایسی نہ تھی. یہ کیا کیا، غیرت دلائی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے. تو انہوں نے یوں کیا، بھائی دیکھو فاشارت الیہ، اس کا مطلب تھا روزہ، اور اس کا مطلب تھا اس سے بات کرو. فاشارت الیہ، پہلے ہونٹوں پہ انگلی رکھی پھر یوں کیا. تو انہوں نے اور غصے کا اظہار کیا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے پاگل تجھے بہانہ بنانا بھی نہ ہے، کہتی ہے بچے سے بات. ارے تو کہتی میرا نکاح ہو گیا ہے، حضرت زکریا نے میری چپکے سے شادی کر دی ہے، اس سے بچہ ہوا ہے. ارے بے وقوف، ایک تو نے گناہ کیا ہے، ایک تجھے گناہ چھپانے کا طریقہ نہیں آ رہا. ہم سے کہتی بچے سے بات کرو. تو شور مچا ہوا. اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجی اسپیکر سے زیادہ اور چھا گئی پورے مجمع پر اور گونج گئی پورے شہر میں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت
اتنی لمبی تقریر کی، معصوم چھوٹے بچے ہیں. تو یہ ان واقعات سے اللہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا مالک بھی ہے، شہنشاہ بھی ہے، اور قبضہ بھی اللہ کا ہے، اور یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم بناتے ہو کہ اللہ بناتا ہے. پھر تھوڑا اگلا سٹیپ، روٹی پانی، روٹی کھانا. جہاں آدمی سب سے زیادہ ہیرا پھیری کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈرگ بیچتا ہے، ٹیکس چراتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے کہ روٹی کی کھانا. تو اللہ نے کہا افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون انا لمغرمون بل نحن محرومون. اے میرے بندو، تم میں کوئی طاقت ہے کہ دانے سے درخت نکال کے دکھا؟ تمہارے ذمہ تو پھینکنا ہے. اگلا کام کون کرتا ہے؟ زمین کرتی ہے، پانی کرتا ہے، ہوا کرتی ہے، سورج کرتا ہے، چاند کرتا ہے، یا اللہ کرتا ہے. اور میرے گھر میں نا سامنے کھجوریں لگی ہیں، کھجوروں. تو میں جب بیٹھتا ہوں، کبھی کبھی گھر جانا ہوتا ہے تو گاؤں میں، تو وہ میں دیکھتا ہوں، بس اس کو دیکھ کے حیران ہوتا رہتا ہوں کہ یار اتنی سی گٹھلی کھجور کی، اتنی سی گٹھلی، اور اتنا بڑا درخت تو نے اس سے نکالا 40 فٹ کی اونچائی کا، اور اتنا بڑا اس کا تنا. یہ گٹھلی کا کمال ہے، یہ زمین کا کمال ہے، یہ پانی کا کمال ہے، یا اے رب یہ تیرا ہی کمال ہے. تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو صاحب الجمال والکمال ہے. اوپر اللہ صاحب کمال ہے، نیچے اللہ کا رسول صاحب کمال ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کی شان میں ایک ربائی لکھی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع نہ جوڑ سکے. پہنچے ساری بلندیاں پست ہو گئی میرے نبی کے سامنے، سارے اندھیرے روشن ہو گئے اس کے چہرے کے نور. ساری صفات اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. صفات اس کی باندھی بن گئی، غلام بن گئی، نوکر بن گئی، اور اس صفات کا شہنشاہ بن گیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع نہ جوڑ سکے. سورا دن سوچتے رہے، نہیں لگا. رات کو اللہ کے نبی کا دیدار کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، پورا نہیں کر سکتے. کیا کہا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آگے نہیں آ رہا تھا، کہو نا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اب مکمل ہوا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اوپر وہ عظیم ہے، نیچے اس کا حبیب عظیم ہے. ہماری دو بنیادیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے، محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ بیج کی طرح دل کی زمین میں جڑ پکڑتا ہے، تو محمد الرسول اللہ پھل پھول پتیاں اور گوشے خوشے بن کر، خوشبو بن کر وہ پورے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا. ایک پردے میں جانے والی عورت کو بتانا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں. سر پہ سفید ٹوپی، چہرے پہ داڑھی والے کو بتانا پڑے گا میں مسلمان ہوں. وہ تو اپنی پہچان آپ ہے، وہ اپنی پہچان آپ ہے، وہ اپنی پہچان آپ ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، لا الہ الا اللہ کو اتنا دل میں اتارو کہ محمد رسول اللہ باہر نکل کے ظاہر ہو. کیونکہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، اور ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. اللہ نے مجھ پر فضل کیا
ان مستورات پہ کرم کیا کہ ہمیں پاسپورٹ بغیر مانگے بنا کے دے دیا، اب مجھے کہا جا میرے نبی والا ویزا لگوا کے آ، ایویں نہ آج ہمیں منہ چاہتے ہیں، ویزا لگوا کے آنا، جنت کے دروازے پر پوچھا جائے گا پاسپورٹ دکھائیے، ویزا دکھائیے، ویزا تو کوئی نہیں، واپس۔ لا الہ الا اللہ، چمی گویم مسلمانم بررام